अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। WHO के अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी के सबसे ज़्यादा मरीज़ पाकिस्तान में, जी हाँ जी, उनकी तादाद तकरीबन 88 लाख है। अगर आप हेपेटाइटिस बी के मरीज़ों की तादाद देखें तो वो तकरीबन 38 लाख के करीब है। टोटल ये तादाद 1.25 करोड़ के करीब है। लेकिन क्या आज तक आपने किसी इलेक्शन की रैली में या किसी बड़े रहनुमा से इस हवाले से कोई बात सुनी? फैसलाबाद का शहर ही आप ले लें, वहाँ पे कितने लोग हेपेटाइटिस से मुतासिर हैं। वहाँ पे जब हमारी क़यादत जाती, कभी आपने सुना कि जी ये इन्फेक्शंस फैल रहे हैं और ये किस वजह से फैल रहे हैं? अस्पतालों के अंदर जो इंतज़ाम है उसमें मुनासिब चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। दीगर जो चीज़ें हैं जिसमें गंदा पानी है और बहुत सारा ऐसा पानी जिसमें केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, सीवरेज का पानी मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस का मर्ज़ पाकिस्तान के अंदर तेज़ी से फैल रहा है। और जो हेपेटाइटिस के सी के मरीज़ हैं उनकी तादाद चाइना और इंडिया से भी ज़्यादा है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कभी भी हमारी हुक्मरान इशराफिया हमें नहीं बताती, इसको डिस्कस नहीं करते, इसके ऊपर बहस नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसकी एक वजह है, क्योंकि ये उन अस्पतालों में नहीं जाते, ये उन क्लिनिक्स में नहीं जाते, ये उन नलकों से पानी नहीं पीते जहाँ से आप में और आम आवाम पीती है। जिस दिन इन्होंने अपना इलाज वहाँ से करवाना शुरू कर दिया, जिस दिन उन्होंने वही पानी पीना शुरू कर दिया जहाँ से आप पीते हैं, आप यकीन कीजिए कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एनीवे, इस वक्त मुल्क की जो सियासत है वो भी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती है कि उनकी क़यादत बाहर आने वाली है। नून लीग के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, अपनी क़यादत के ऊपर, अपनी जमात के ऊपर, पूरे निज़ाम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि आने वाले दिनों में हम पंजाब को अपना मरकज़ बनाएंगे, वहाँ पे कैंपेन चलाएंगे, वहाँ पे एहतजाज होगा। ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? क्या जो वो इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उनको कामयाबी हासिल होगी? क्योंकि मौलाना साहब के हवाले से आज अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमा खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। रोकड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोज़ब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ सलमा भट्ट साहिबा। सलमा, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, इसलिए कि आपकी जमात इस वक्त हुकूमत में है और जो चीज़ें हम अपोजिशन से सुनते हैं, जिस किस्म के इल्ज़ामात हम अपोजिशन से सुनते हैं, उस तरह के इल्ज़ामात इस वक्त आपकी अपनी जमात के सीनियर लोग लगा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतर भाई। सबसे पहले तो आपकी मैं उस बात की तरफ आना चाहूँगी जो आपने अपने अभी इंट्रो में कही, सेहत के हवाले से, और आपने हेपेटाइटिस सी और बी की निशानदही की और आपने कहा कि उसके लिए हालात बड़े ख़राब हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करती हूँ कि हमें सियासत का रुख, मैं बार बार ये बात ऑन एयर कह चुकी हूँ, ऑन रिकॉर्ड, कि हमें सियासत का रुख जिस तरफ मोड़ने की ज़रूरत है वो है हमारी रियल टाइम इशूज़। और बिल्कुल सेहत हमारा रियल टाइम इशू है। और आपको ज़रूर याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पंजाब में, मैं 2013 से 18 वाले दौर की बात करी, वैसे तो 8 से ऑनवर्ड्स अगर 10 साल की आप बात करें, सूबे के तमाम DHQs और THQ जो अस्पताल थे उनको रिवैम्प किया गया था और उसमें हेपेटाइटिस सी के क्लिनिक्स बनाए गए थे, जहाँ पे हेपेटाइटिस के जो है वो टेस्ट भी होते थे और जहाँ पे 84% पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में अद्वियात फ्री मिलती थी, जहाँ पर 90 रुपए का डेंगू का टेस्ट होता था, जहाँ पे MRI की सहूलत थी, जहाँ पर जो है आउटडोर जो पेशेंट्स थे उनको फ्री इलाज मुआवजा भी होता था और अद्वियात, कैंसर की फ्री अद्वियात मिलती थी इस सूबे के अंदर। ये उस सूबे की आप बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका तसलसल बिल्कुल टूटा और अस्पतालों से फ्री अद्वियात 2018 के बाद बंद भी हुई, वहाँ पे टेस्ट भी बंद हो गए, वहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। और आज मैं फिर एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, आज जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो इजलास किया उसके अंदर जो सेहत के मराकज़ हैं उनकी रिवैम्पिंग की, दोबारा से आज उन्होंने जिस दिन आई थी उस दिन ये बात की थी। ठीक है, देखिए सलमा, अगर इतने ज्यादा अच्छे काम यहाँ पे हो रहे थे तो इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतासिर ना होते। देखें फैसलाबाद का, सलमा एक मिनट में क्वेश्चन ले लें, फैसलाबाद का शुमार उन शहरों में होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस के मरीज हैं। आप उसके हवाले से रिपोर्ट्स देख लें मीडिया में। लेकिन वहाँ पे भी जब नून लीग की क़यादत गई तो वहाँ पे मोटरवे की बात हुई, वहाँ पे ऑरेंज ट्रेन की बात हुई, वहाँ पे इस ये जो बुनियादी चीजें इनकी बात नहीं हुई। और सिर्फ मैं नून लीग का जिक्र नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ को भी आप ले लें, पीपल्स पार्टी को भी ले लें। ये ओवरऑल हमारी जो सियासी अशराफिया उसका फेलियर है।
آپ صرف فیصل آباد کی بات کرتے ہیں, آپ گجرانوالہ کا اٹھا کر دیکھ لیں, اسی ہیپاٹائٹس سی کا ریشو بہت ہائی, آپ سینٹرل پنجاب میں کہیں چلے جائیں بہت ہائی ریٹ ہے. میں تو یہ کہوں گی, میں تو آگے جانا چاہوں گی, میں صرف فیصل آباد پہ نہیں رہنا چاہتی. ٹھیک ہے, تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری ترجیحات گورننس کی یہ ہونی چاہیے. جب ایک وزیر اعلیٰ اپنے جب اعلیٰ سطح کے اجلاس میں یہ کہتی ہے ہر روز کہ یہاں پہ 590 سڑکیں جو ان کی تعمیرات یقینی بنائی جائیں, تمام صحت کے جو مراکز ہیں ان کو ری ویمپ کیا جائے, دوبارہ گھروں کی دہلیز پر فری ادویات دی جائیں, تو یہ ترجیحات ہیں جو بتاتی ہیں کہ صوبہ کہاں جائے گا. سلمہ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. روکڑی صاحب, وہ جو میں ان سے کوشچن میرا تھا اس میں جاوید لطیف صاحب نے جو الزامات لگائے بڑی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. روکڑی صاحب 90 کروڑ روپیہ چلا ہے, 5 سیٹیں مینیج کی گئی, اور یہ اگر اپوزیشن الزام لگائے نا تو سمجھ آتی ہے یہ حکمراں جماعت ہے, اس کے سینئر رہنما ہیں. دیکھیں کوئی بھی جو الزام ہے نا, جب تک آپ اس کو کسی فیکٹ کے ساتھ پروف کے ساتھ دیتے نہیں ہیں تو یہ صرف ایک لغو بات ہے, نتھنگ ایلس. میں بیٹھ کے کوئی بھی الزام لگا دوں, کوئی بیٹھ کے کوئی بھی الزام لگا دے, ڈس انفارمیشن, الزام لگانا, جھوٹ بولنا, خود جب کسی پریشر کے نیچے آنا یا خود سمجھنا کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی, اس بنیاد پر کسی پر کوئی بھی بات کر دینا, یہاں پہ کون سا ایشو ہے؟ یہاں پر تو بہت سب سے بڑی ڈس انفارمیشن میں کچھ بھی کسی کے ذمہ لگا کے پیش کر دو اور اس کے اوپر ملک پورے کا پورا سٹیئر ہو جائے, یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی یہ کون سا ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز ایسے. آئی وڈ سے آپ کے پروگرام کے توسط حامد میر صاحب کا کام تھا وہاں پر پوچھنا کہ آپ بتائیں کس نے یہ پیسے لیے, کہاں لیے, کب دیے. آسان ہے 80 کروڑ روپے کہا کہ کسی کا جو آفس ہے اور انہیں ایک افسر کے عہدے کا نام بھی لیا. نہیں, جھوٹ سب. یعنی آپ جب تک آپ کسی چیز کو پروو نہیں کرتے, آپ کسی چیز کا نام نہیں لے کے آتے, آپ کہہ دیتے ہیں میں نے 80 کروڑ روپے لائے نا, 80 کروڑ آپ ثابت کریں. کیونکہ اب آپ نے ایک نیشنل فورم پہ اور حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر کہہ دیا, 80 کروڑ کا نام دے دیا, ایٹ لیسٹ 2 کروڑ ثابت کرنے چاہیے. اچھا سر, آپ نے صحافیوں پہ تو ذمہ داری ڈال دی, پر اتنا سینئر سیاستدان جو وفاقی وزیر بھی رہ چکا ہے, جس کو لاکھوں لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں, بڑی جماعت کا لیڈر ہے, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, کیا ہم اس کو پھر سیریس نہ لیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سیریس, ایک ایشو ہے نا, اب ایک اس ٹائم کے اوپر, اسپیسیفک ٹائم کے اوپر ایک آدمی ایک ایسی چیز لے کے آ رہا ہے جو مارکیٹ میں بکے گی, میڈیا میں بھی بکے گی, ہر طرف بکے گی, اس پر اس سے بھی پوچھنا میڈیا کا کام ہے, کیونکہ بٹھا میڈیا رہا ہے. آپ جب مجھے اپنے پاس بٹھا رہے ہیں اور میں کوئی چیز آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں آپ کے توسط کوئی چیز مارکیٹ کے اندر پھینک رہا ہوں, آپ کا کام ہے میرے سے پوچھنا کہ اس کا کوئی پروف, اس کی کوئی پیچھے لنکیج, ساری چیزوں کا اکٹھا کرنا وہ بہت ضروری ہے. آئی وڈ سے کہ یہ بہت بڑا الزام ہے, کوئی چھوٹی چیز نہیں. اور نہیں, آپ کا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, پر یہ صرف کوئی ایک شخصیت نہیں کہہ رہی, مختلف ان کے جو لیڈران ہیں اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. کنول, آپ کی جماعت بھی انتخابات کے حوالے سے کافی تحفظات کا اظہار کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے. اب میاں جاوید لطیف صاحب جس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, آپ کو سرپرائز ہو رہا ہے ان الزامات کے اوپر؟ آپ سمجھتی ہیں کہ سیٹیں اس طرح مینیج ہوئیں, کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عاطف. دیکھیں, جو یہ بات کر رہے ہیں, یہ نون سے جب شین نکل آئی ہے تو یہ اس کے ریپرکشنز ہیں. میں نے خود الیکشن لڑا ہے, میں تو یہ بھگت کے بیٹھی ہوئی ہوں, میں نے ٹریبونل میں جا کے کیس ڈالا ہے. اور روکھڑی بھائی جو بات ابھی کر رہے تھے کہ ڈس انفارمیشن اور کچھ بھی پھیلا دینا, پاکستان میں تو پچھلے 2 سالوں میں اور کیا ہوا ہے. ڈس انفارمیشن پہ ہمارے پہ FIRs کٹی, ڈس انفارمیشن پہ ہمیں دہشت گرد بنا دیا گیا, پورا 9 مئی کا ایک واقعہ بنا کے ہمارے اوپر ڈال دیا گیا. آج تک اس کی انکوائری ہوئی ہے, کسی نے کی ہے؟ اور وہ جو آ کے لوگ سٹیٹمنٹس دیتے تھے تو وہ میڈیا میں ہی آ کے سٹیٹمنٹس ہوئی ہیں نا. وہ جو بیان اغوا برائے بیان ہوتے رہے ہیں, اس وقت کسی نے نہیں آواز اٹھائی. کیوں سو موٹو ایکشن نہیں ہوا؟ کیوں جوڈیشل انکوائری آج تک نہیں ہوئی ہے؟ کیوں ان واقعات کی CCTV فوٹیجز نہیں مانگی گئی؟ ایک بات. نمبر 2, اگر آپ نے ڈس انفارمیشن کو روکنا ہے تو ڈس انفارمیشن روکنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایسے اینکرز نے بلا کے لوگوں سے سٹیٹمنٹس لی, 9 مئی کے حوالے سے صداقت عباسی کی سٹیٹمنٹ ہوئی, عثمان ڈار کی ہوئی, تو اس پہ کسی نے کراس کوسچن کیا؟ آج تک کسی نے پوچھا کہ فاروق حبیب پہ 16 FIRیں تھیں, ہم سارے تو جا کے FIRوں کا جواب دے رہے ہیں, وہ کیوں نہیں بلائے جاتے ہیں عدالتوں میں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے, اس سوال جو یہ بات کر رہے تھے اس کا جواب. دوسری بات, بالکل ریگنگ ہوئی ہے اور بہت زیادہ ریگنگ ہوئی ہے. وہ کمشنر صاحب کہاں گئے؟ ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں آج تک جنہوں نے بیان دیا تھا. تو اس کے بعد وہ بھی ایک بیوروکریٹ ہے, ایک پاکستان کی جو ایک سول بیوروکریسی میں ایک بہت سینئر عہدیدار تھے, کدھر غائب ہو گئے اچانک سے؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو بلا کے ان پہ انکوائری کریں نا. آپ کی عدالتیں آج جج صاحب کے اوپر ایک اور جو راولپنڈی میں ATC کے جج کے اوپر جو ہے وہ یہی سٹنگ
पंजाब की हुकूमत जो है वो उन पर रेफरेंस लेकर आ गई है। वहाँ पर जिस वक्त हमारे केसेस जाते हैं हेयर से पे, डिसइंफॉर्मेशन पे, अगला बंदा हमें FIRs पे जब हमें वो बेल्स दे रहे हैं तो उस पर भी नाराज़गी हो गई है। तो जो खुद ये हरकतें कर रहे हैं उनको हम, उनके तरफ से आने वाले बयान को हम कैसे सीरियस ना लें। अच्छा, आपने ये सियाको सबाक इसके साथ बहुत था ये माशाल्लाह, आप देखें सोलो इन्होंने वो किया है प्रोग्राम, ना सिर्फ हामिद मीर के शो में किया है, एक रिनोन्ड जर्नलिस्ट हैं वो, काशिफ अब्बासी साहब के किया है, यही बातें की हैं, नाम लिया है। 90 करोड़ तो मिनिमम उन्होंने कहा है, और अपने जिले की, और ऑन ओथ कह रहे हैं, हेयर से पे नहीं कर रहे हैं, ऑन ओथ कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब। पर मसला ये ना कि देखिए पर सियासतदानों के बारे में जो रोकी साहब कह रहे हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि वो इस तरह का इल्जाम लगाएं तो कोई सबूत भी काज़मी साहब, ये मियां जावेद लतीफ राइट और लेफ्ट दोनों बाजू समझे जाते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अगर कोई स्पोक्स पर्सन आके टीवी पे बैठ के, नेशनल टीवी पे 1 to 1 बैठ के 2 मेन टॉक शोज पे बात करके गया है और ऑन ओथ कह रहा है और नाम लेके कह रहा है, तो फिर मुझे बता दें, और इससे पहले 1 महीना पहले कमिश्नर साहब भी इस तरह के बयान दे चुके हुए हैं। हम तो वैसे ही कह रहे हैं, हम तो फॉर्म 45 पेश कर रहे हैं, हम ट्रिब्यूनल्स में जाके ये बात कर रहे हैं। तो आपकी इलेक्शन की जो सेहत है वो तो आपको समझ आई गई है कि क्या है। फॉर्म 47 की हुकूमत है, उधर से राना सनाउल्लाह के भी बयान चलाइए ना, और चले छोड़े सबको। एक और भी बड़ी सीनियर शख्सियत है जिसका नाम है शायद खाकान अब्बासी साहब, उनका बयान चला दें। उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा इस बात पे कि मेरा ज़मीर ये मेरे ख्याल में ये लोग जो हार गए हैं या जो जीतने की पोजीशन में नहीं थे वो ज्यादा इल्जामात लगा रहे हैं, ये भी बात है। तो नवाज शरीफ साहब ही लगा रहे हैं ना, क्योंकि वो बेचारे आए थे, गल उन्होंने हुई सी, वजीर आजम उन्होंने बनना था, बना उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दिया, बनाने वालों ने। वो तो सियासत में अपना मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं, वैसे तो उनका हल्का भी पंजाबी में कहते हैं वक्खी जो तकलीफ जेड़ी है ना कि वो शरीका बरादरी में ही होता है सबसे पहले। अब भाई अगर बरादर यूसुफ बन गए तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो वैसे ही इफेक्टेड हैं। सलमा साहिबा, हम तो वो आवाम है जिसने बेड़ा गर्क, हेपेटाइटिस, किडनी की बीमारियां, और अब गंदम का बेड़ा गर्क। इसके ऊपर हम आते हैं। सलमा साहिबा क्योंकि बहुत पंजाब की तर्जमानी कर रही हैं, वो इतनी ज़बरदस्त एक CM की बात कर रही थी, तो पंजाब में किसान इस वक्त फुट्टी लेके अपनी जो कनक लेके बैठा हुआ है, और ये इनकी कैपेबल हुकूमत जो है उसने अब तक प्रोक्योरमेंट के लिए रेट ही नहीं दिया। तो जरा उनसे पूछे कि कोई टिकटॉक की वीडियो दो, वहां बन जाए किसी खेत के पास। सलमा से पूछता हूं, वैसे आज वफाकी हुकूमत ने 4 सूबों को खत लिखें कि आप किसानों को ज्यादा टाइम दें प्रोक्योरमेंट के लिए ताकि वो अपनी गंदम बेच सकें। अच्छा सलमा साहब, ये जो जावेद लतीफ साहब ने बात की, आप लोग हुकूमत में हैं या अपोजिशन में? लगता है इस तरह है कि आपने वजारत उज़्मा भी रखनी है, वजारत आला भी रखनी है, और जो इलेक्शन अपोजिशन लीडर का किरदार है वो भी आपने अदा करना है। तो आपकी अपनी जमात के अंदर से अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगेंगे तो फिर तो ये सारे निज़ाम के ऊपर क्वेश्चन उठेगा। ये सारे निज़ाम के ऊपर क्वेश्चन इस तरह नहीं उठ सकता। पहली बात तो ये कि देखिए जो जावेद लतीफ़ साहब ने जो गुफ्तगू की है, आप, मेरा ख्याल है कि वो दो अगर शोज़ में आके गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप उनको दोबारा भी मुखातिब कर सकते हैं, उसके ऊपर मज़ीद वो उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं डेफिनेटली। और बड़े सीजनड और सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी अगर वो राय दे रहे हैं या कोई बात करें तो उसके पीछे कोई वजह या कोई, मेरे पास देखें आप अभी आप बात करें कि हमें डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए, तो मैं बगैर किसी वजह और हकायक के जाने इसके अंदर एडिशन करती फिरूं, इसकी हामी और मुखालिफ होती फिरूं, तो वो एक डिसइंफॉर्मेशन के ज़ुमरे में आएगा ना, जिससे हमें रुकना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये PTI के लोग जो आज बातें कर रहे हैं, जिस एट्रोसिटीज़ की बात करते हैं, ये जिस निज़ाम के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ये जिन FIRs का जिक्र करते हैं, ये जिन मुजालिम की जो ये बात कर रहे हैं, ये अगर आप इनकी गुफ्तगू सुने तो एग्जैक्टली अगर आप PTI के सिर्फ ये साल हटा देना, इनकी गुफ्तगू के ऊपर 2018 सिर्फ गुफ्तगू सुने तो लगता है ये 2018 की मंजर कशी कर रहे हैं। इन्होंने एक्चुअली 2018 में जो सारा कुछ तैयार किया था, जो हरकतें की, जिन चीजों के ये बानी बने, यही बानी बने थे, इन FIRs की ये बानी बने थे, लोगों के ऊपर झूठी हिरोइनें डालने की, झूठे केसेस बनाने की, बशीर मेमन को बुलाकर धमकाने की, लोगों की वीडियोस बनाकर लीक करवाना की, लोगों की ऑडियोज निकालने की। ये सारा कुछ इनके दौर में जब शुरू हो रहा था तब हम चीख के कहते थे ये मत करें। फॉर्म 45 और 47 का बिल्कुल 2018 में ये हाल था, जब हमारे लोग मारे फॉर्म 45 लेकर फिरते थे, ये कहते थे चलो जाओ घर, तुम लोग का तब सेम पेज था, तब इनके पास 10 से 12 2035 तक का ये मॉडल लेकर आए थे। जो सलमा, आप लोगों का क्या है इस वक्त, सेम पेज है या नहीं है? एक तरफ इल्जामात भी हैं और हुकूमत एंजॉय भी कर रही है, ये मसला है ना। के ऊपर साल बदलते तो लगता है कि ये सिर्फ 2018 की स्टोरी अब सुना रहे हैं, ठीक है, ये अब उस पोजीशन में कि 2018 की कहानी शुरू कर दी इन्होंने।
दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगी, गलत हर वक्त में गलत होता है, गलत नहीं होना चाहिए, मैं गलत का साथ आज भी नहीं दूंगी। पर तीसरी उसमें बात सरपा ये है- पता है कि जो तनकीद वो ये हो रही है कि ये तो एक पेज पे थे, मजे कर रहे थे, उस वक्त आर्मी चीफ भी इनको अच्छे लगते थे, किसी की रिकॉर्डिंग हो उसकी भी ये कहते थे जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन आप लोग हुकूमत में हैं और एट द सेम टाइम इल्जामात भी लगा रहे हैं और हल्फन इल्जामात लगा रहे हैं। और आज ही अता तारड़ साहब ने कहा कि मैं जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू को संजीदा नहीं लेता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा। तो इससे तो पूरी कौम ही कंफ्यूज हो रही है कि आखिर हो रहा क्या है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आप किसी का सियासी पार्टी में रहकर किसी का इनफरादी वो भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी की राय हो। एक सियासतदान मंशा हुआ अपनी राय भी दे सकता है ना, और अगर वो पार्टी के या तो वो बतौर पार्टी के तर्जुमान हो और वो ये कह रहे हो कि मैं पार्टी का तर्जुमान हूँ और उसकी प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ, फिर एक और चीज़ है कोई वजीर इत्तला दे रहा है, लेकिन अगर एक पॉलिटिशियन आकर बात करता है तो वो उसकी जाती राय भी हो सकती है। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने देखें कितना पुराना शौक है कि नून में से शीन निकले, शीन में से मीम निकले, मीम में से कुछ निकले, लेकिन हालत ये है कि इनकी अपनी पार्टी में आज जो मरवत साहब, इमरान खान साहब जेल में, मरवत साहब बात करते हैं तो गौहर साहब उसकी निगेट करते हैं, गौहर साहब बात करते हैं तो वो जो उमर अयूब साहब निगेट करते हैं, उमर अयूब साहब कुछ कहते हैं, तो ये खुद क्योंकि इतने ज्यादा टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, क्योंकि इनके पास ना कोई अपनी इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट इतनी बड़ी हो गई है, इतने पीसेस में बट गए हैं, तो ये वो वाली चीज को बस ये अपनी हर कमजोरी को दूसरों को नाम लेकर बयान करना ये कमल से हम इनकी अपनी हालत इसका ये है। जवाब लेते हैं कमल से, पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, गुफ्तला यहीं से शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा कमल, एक तो आपकी जमात के जो बहुत सारे लोग जमात को छोड़ के चले गए थे, जिन हालात का आपने भी जिक्र किया, अब जमात के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि एजाज चौधरी और उमर चीमा साहब ने जेल से ख़त लिखा है कि जो लोग ज़बरदस्ती जिनको छुड़वाया गया उनको वापस शामिल किया जाए। क्या कोई ऐसी बातचीत चल रही है जमात के अंदर कि इन लोगों को वापस शामिल किया जाए? और अगर सलमा साहिबा के किसी पॉइंट का कोई आप जवाब देना चाहें तो वो भी। देखिए सलमा साहिबा जो जिस 2018 की बातें कर रही है ना, 2018 और 2022 से लेके जो अब 24 तक के हालात हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ना हमारे ऊपर कोई पनामा लीक्स आई हुई है, ना कोई इंटरनेशनल केसेस बने हुए हैं, ना हमने यहाँ मुल्क से चोरियाँ की हैं, और ना हम यहाँ से कोई डीलें करके भागे हैं, ना हमने NRO 1 लिया, ना NRO 2 लिया है, ठीक है, और ना हमने कोई लंदन प्लान का हम हिस्सा बने हैं। हमें तो परसिक्यूट किया गया ना स्टेट की तरफ से, क्योंकि इनकी फरमाइश थी गेट 4 पे लटक के हुकूमत में आने की। महंगाई मार्चेस इन्होंने किए थे, यही बीबी थी ना मरियम साहिबा जो 15,000 के पहले नेल्स का अपना वो करवा के पेडिक्योर मैनिक्योर करके और उसके बाद फिर वो आया करती थी महंगाई मार्च करने अब तो वो 500-600 का सूट पहन रही है। जी वो मैं आज ही पूछना चाह रही थी कि बल्कि मैं अज़मा बुखारी का मुझे नंबर दे, मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो किस जगह से वो कपड़ा मिलता है 700 का सूट, और उस टेलर का भी बता दे जो 100 रुपये सिलाई पे, क्योंकि महंगाई का यही वाहिद तोड़ है। इतना खूबसूरत कपड़े उन्होंने अच्छे पहने हुए होते हैं, देखने में तो वो 5-6 लाख से कम के नहीं होते। तो जगह ज़रा बता दें कि किस जगह से मिलते हैं, ताकि बाकी पाकिस्तान की औरतें जो 15-20 हज़ार में बेचारी गुजारे कर रही हैं अच्छे कपड़े पहनने शुरू हो जाएं, मरियम की तरह लगनी शुरू हो जाए। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल वही स्टोरी है। मैंने एक तो बात कर दी कि पनामा नहीं हुआ था, दूसरा सेम पेज की बात कर रहे हैं। भाई सेम पेज की आप क्यों बातें करते हैं? हमें इनहेरिटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले थे, हमने तो नहीं लगाया। इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह एक भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने की उनको मौका ही नहीं मिला। इन्हां दा ही लाया हुआ सी, इनसे ही उनकी दुश्मनी दोस्ती थी जो भी थी। क्यों निकाला मुझे, मैं तो सारी बात सारा रोना नवाज शरीफ साहब जो है वो वोट को इज्जत दो पे यही कहते थे कि जी मेरे पीछे तो बाजवा साहब या जो भी थे। तो फिर आपकी इसी पूरी पार्टी ने बैठ के बाजवा साहब की एक्सटेंशन में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने, इन सब ने वोट भी दिए, और बाद में जाके उनके साथ फिर डीलें की। और फिर जो बाद में बीबी साहिबा जो हैं टिकटॉक वाली हमारी जो CM साहिबा है, इनके आप ज़रा वो जलसे और इनके बयानियाँ देखे, उसमें से तो बाजवा साहब की तस्वीर निकाल दी गई थी, क्योंकि वो उस वक्त हाजिर सर्विस भी थे और ये वापस 16 महीने की इनको हुकूमत भी वापस मिल गई थी। तो आपने तो वो पेज और वो सारा कुछ जीरो कर दिया है। वो वोट से बूट पे चले गए। हुकूमत में थे तो आप लोगों को भी जनरल बाजवा बहुत अच्छे लगते थे, हमें तो आपको भी तभी बुराइयां नजर आई ना जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। नहीं, उससे पहले ही नजर आनी शुरू हो गई थी, लेकिन एक डिकोरम होता है, क्योंकि हम उनके सिर पे चढ़ के नहीं आए थे। अगर उनके सिर पे चढ़ के आए होते तो आज इनको ये मसाइल ना होते। ये जो फॉर्म 45 और 47 के प्रॉब्लम ही यही हुई है, क्योंकि जिसके सिर पे चढ़ के आए तो उन्होंने आज भी इमरान खान को अपने सिर का ताज बनाया हुआ है, जिसका नाम है अवाम, जिनको ये भूले हुए हैं। जितनी मर्जी आप डीलें कर लें, जितनी मर्जी आप लंदन प्लान बना लें, ये 25 करोड़ अवाम जिंदा सलामत, दिमाग रखने, आँख कान नाक हर चीज़ उनकी बिल्कुल ठीक है। अब उनको अकल मत भी आ गई है। जो प्रॉब्लम अच्छा, एक चीज़ मैं आखिरी कहूँगी
جو آپ نے ابھی بات کی کہ جماعت کے اندر جو لوگ واپس جماعت آتے کو تو ہیں، انہوں نے توڑا نا بڑی محنت کر کے. ان کی جماعت بنائی گئی, پھر وہ خٹک صاحب کی جماعت بنائی گئی, انہوں نے تو پوری محنت کی جماعت توڑنے کی. اور اللہ کا شکر ہے عمران خان کا تو نہ کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے, نہ ان کا کوئی بیٹا بیٹھا ہوا ہے, نہ ان کی کوئی بہنیں پارٹی کی کوئی صدر ہے. دیکھ لیں, میں اس وقت ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں, جو ان کی پارٹی کی کارکن ہوں. ہماری تو ایک نظریاتی اور ایک جمہوری جماعت ہے. ڈفرینسز بھی آ سکتے ہیں کیونکہ فرق علاقوں کے لوگ ہیں, اور ماشاءاللہ پورے پاکستان کی جماعت ہے. جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کی واپسی کا کوئی دیکھیں, سلسلہ وہ ہو؟ عمران خان صاحب کا پورا ان کا یہ ڈسکریشن ہے کہ کون کس وجہ سے کیسے چھوڑ کے گیا ہے. تو جس کے اوپر ظلم ہوا ہے, یا وہ بہت زیادہ جس کو بیچارے کو جیسے صداقت عباسی صاحب سے بیانات دلوائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے کیسز ہیں. بٹ یہ خان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی اگر کوئی ڈیلیں کر کے چھوڑ کے گئے ہیں اور شروع میں ہی چھوڑ کے گئے ہیں کسی وجہ سے, اور پھر انہوں نے جو کنگ میکرز کی پارٹی جوائن کی ہے, تو ان کے لیے فرق پالیسی ہوگی. ٹھیک ہے. ویسے ایک ادھر بات میں ریکارڈ پہ بھی رکھنا چاہتا ہوں, روکڑی صاحب ان لوگوں میں جو بہت پہلے چھوڑ کے گئے تھے, جس وقت آپ لوگ حکومت میں تھے, اور اس وقت بھی ان کے اختلافات تھے, اور باقی لوگ تو بعد میں تو ان کے چھوڑ کے جانے کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو وہ جو اب ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا, جنہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے, جو کہا کرتے تھے کہ میں وزیر اعظم بنانے والا تھا, اور آج وہ ماشاءاللہ اپنی 2 سیٹیں بھی اگر ان میں سے ایک بھی جیتنی ہے تو وہ ایک بیچاری ہماری ورکر کو اٹھوا کے ان کو جیتنا پڑا. اور دوسرے جو تھے خٹک صاحب, وہ بھی اس طرح کی بڑھ کے مارا کرتے تھے کہ جی وہ میں تو کنگ میکر تھا, میں فلانا تھا. دیکھیں, اللہ کی ذات ہے کنگ میکر, اور دوسری ہے عوام. اگر تو ملک میں جمہوری نظام رکھنا ہے نا, تو پھر آپ یہ گیٹوں کے ساتھ لٹکنا چھوڑ دیں, اور پھر آگے نظریاتی بننا بھی چھوڑ دیں. فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی مستقبل میں گیٹ پہ پھر نہیں لٹکنا. بعد میں یہ نہیں کہنا کہ ابھی خبر آئی ہے وہ ہمارے, اگر پہلے لٹکے ہوتے نا تو ابھی بھی لٹکے ہوتے. اچھا, اور اگر پہلے لٹکے ہوتے تو عمران خان کے بارے میں کہتے تھے جی وہ فلانا, وہ نشے کا عادی, وہ یوں, تو وہ 1 ہفتہ نہیں جیل کاٹے گا, 8 مہینے ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے, نہ پلیٹلیٹس گری ہیں ان کی, اور نہ انہوں نے دوائیاں دی ہیں, اور نہ ان کو لنڈن کے جہاز آفر ہو رہے ہیں اور وہ منع کر رہے ہیں. بچے ان کے بھی وہی رہتے جا. روکڑی صاحب, فیض آباد دھرنا کمیشن کا جو بنا, اس کی کل ایک رپورٹ سامنے آئی. اس رپورٹ کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں, اس میں ذمہ داری ڈالی گئی پنجاب حکومت میں, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت تھی یا کسی اور کی حکومت تھی. اس کمیشن کے اندر خود نون لیگ کی سینئر قیادت پیش ہوئی اور انہوں نے بیانات جمع کروائے. تو وہ جو سارا بیانیہ بنایا گیا ایک ادارے کے خلاف, ایک ادارے کے بندے کے خلاف, تو وہ تو نون لیگ کا جو سیاسی بیانیہ تھا, وہی اب ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں گھوم پھر کے اپنے مقصد کے لیے ایک سیاسی بیانیہ بھی بناتی ہیں اور اداروں کے حوالے سے بات بھی کرتی ہیں. اور آپ کی جماعت کے اوپر بھی بار بار یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ کنگز پارٹی تھے, تو آپ کیسی کنگز پارٹی ہیں سر؟ نہ آپ لوگوں کو کوئی زیادہ سیٹیں ملیں, نہ کوئی مسئلہ آپ کے حل ہوا. 2 چیزیں. پہلی چیز آپ نے کہا جو کمیشن رپورٹ آئی, فیض آباد دھرنا, تو اس کمیشن رپورٹ کو ماننا چاہیے. اب اس میں جو پازیٹیو چیز ہے ہم نے اس کو پازیٹیو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, جو اس میں نیگیٹو ہے ہم نے اس کو دور کرنا ہے. دوسری چیز, جب ہم ڈسکس کرتے ہیں گورنمنٹ کی, جیسے بات چل رہی تھی, پریزنٹ گورنمنٹ کو آئے ہوئے ہیں ٹوٹل 2 مہینے. ٹھیک ہے. ایز اے چیف منسٹر پنجاب 2 مہینوں میں شی ہیز وزٹڈ ہول دا پروونس, اور تقریباً تمام محکموں کی بریفنگ وہ خاتون لے چکی ہیں ایز اے چیف منسٹر پنجاب. ہم کام پہ نہیں جاتے. اب میں ذرا پیچھے چلا جاؤں 2018 کے بعد چیف منسٹر پنجاب 3.5 سال پونے 4 سال کی گورنمنٹ میں میرا خیال میں لاہور سے باہر کسی ایک جگہ پر بھی شاید نہ گئے ہوں, اور کسی پورے محکموں کی انہوں نے بریفنگ بھی نہ لی ہو. تو آئی وڈ سے کہ جو کام بہتر کر رہا ہے اس کو ایج دیں. آ جائیں سینٹر کے اندر ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ کے پاس اس وقت تک وہ لوگ دنیا سے پہنچ چکے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے, کیونکہ آپ کا ہمارا تمام کا بیانیہ یہ تھا, ایون وین آئی واز ان پارٹی پی ٹی آئی کے اندر تھے, یہی بیانیہ تھا نا کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس باہر سے انویسٹرز نہیں آتے. باہر سے انویسٹرز کیسے آئیں گے؟ جب ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم نے پونے 4 سال فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. یہ گورنمنٹ 2 مہینوں میں, اور پچھلی انٹرم گورنمنٹ نے جو فیسیلیٹیٹ کیا اس کے ریزلٹس آپ کے پاس یہ ہیں کہ دنیا کے وہ لوگ جو پریکٹیکلی پیسہ لگانے لگے ہیں وہ آپ کے ملک میں آ رہے ہیں. گیو دیم اسپیس. بلوچستان کے اندر چلے جائیں, بلوچستان کی گورنمنٹ, سی ایم اینڈ دا گورنمنٹ آپ کی بہترین کام کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بہترین کام کر رہی ہے. 2 مہینے ہوئے آپ کو.
آپ کریڈٹ دیں سی ایم پنجاب کو, آپ کریڈٹ دیں پرائم منسٹر کو, آپ کریڈٹ دیں دونوں باقی چیف منسٹرز کو, تو یہ ہے آن گراؤنڈ سچویشن. باقی ہم کہیں شوٹ ایسا تھا, یہ ساری یہ چیزیں غیر معنی چیزیں. ٹھیک ہے, یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس لیے کہ ابھی جو سعودی وفد آیا تھا, ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں, نہ کوئی ایم او یو سائن ہوا ہے, نہ ہی ابھی تک کوئی معاہدہ ہوا ہے, پر چیزیں اس ڈائریکشن میں جاری ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں اس لیے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی فتح نہیں ہوگی. کاظمی صاحب, یہ ملک ہے, ملک آپ ایک پریکٹس کو لے کر چل رہے ہیں. آپ سعودیہ کا آنا یہاں پر اور جو ڈیلیگیشن کے اندر بندے آئے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. ان کا پروفائل دیکھیے کہ کون آیا ہوا ہے. سب سے میجر انویسٹمنٹ کرنے والے جو ہز ایکسیلنسی کراؤن پرنس محمد بن سلیمان کا دا مین اے ڈی ہز جو ہے وزیر خارجہ ہیں, وزیر خارجہ, پلس وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کی, ہی از ڈاؤن ہیئر. آپ سینڈک کا پروجیکٹ ان کی طرف لے کے جا رہے ہیں, آپ $1 بلین انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ اکانومی بہتر کرنے کی. ہمیں ضرورت ہے اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کرنے کی. ہمیں ضرورت ہے اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کرنے کی. یہ جو ہم نے ایک ڈیزائن کھڑا کیا, اور جاوید جو پہلے آپ نے جو جاوید لطیف صاحب والی بات کا بھی, یہ جو ایک بیانیہ ترتیب دیا جاتا ہے اپنے پاکستان کی افواج کے خلاف اوپنلی, آپ اس بیانیے کا خاتمہ ضروری. آپ اسکینڈینیویا نہیں ہے, آپ جس دن اسکینڈینیویا بن جائے اور آپ کا ریجن اسکینڈینیویا بن جائے, آپ یہ بیانیے لے کر آ جانا. ہم تو کوئی بھی پالیٹیشین, اور آئی وڈ سے کہ جاوید لطیف صاحب جیسے انڈیویجولز ان پارٹیز, ان کا بیانیہ ہو سکتا ہے. I would agree with سلما کہ یہ پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. یہ بات آپ کی بڑی ٹھیک ہے, پر جس وقت سعودی عرب کا وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک سینئر حکومتی رکن اس قسم کی باتیں کر رہا ہے, تو اس وقت ہیلپ نا یہ ساری سچویشن. اچھا سلما, اس وقت جو نون لیگ کے اندر یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید کچھ چیزوں کے اوپر جماعت خوش نہیں ہے, جتنا ان سے پرومس کیا گیا تھا اتنا ان کو ملا نہیں, یا پھر جتنی وہ امید کر رہے تھے اس طرح ان کو سیٹیں نہیں ملی اور میاں صاحب ناراض ہیں. کیا یہ تاثر آپ کو جماعت کے اندر نظر آتا ہے؟ بہت اہم بات کرنا چاہوں گی. مجھے بڑے اچھا لگا ابھی جو میرے بھائی ہیں جو اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے پروگرام کے اندر گفتگو کا تھوڑا سا اینگل چینج کیا, کیونکہ اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی, بڑی محترم ہے پی ٹی آئی سے جو رکن بیٹھی ہوئی ہیں قمر شوذب صاحبہ, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان کے رویے پہ. یہ لوگ ٹوٹل گفتگو جو کرتے ہیں نا, اس کا 1% بھی تعلق نہیں ہوتا گورننس کے ساتھ, عوام کے ایشوز کے ساتھ, حکومت کی کارکردگی کے ساتھ, ان کے اپنے دور کی کارکردگی کے ساتھ, یا کسی دوسری حکومت کی کارکردگی کے ساتھ, جو کہ اور یہی وجہ بنی ان کے اس ماضی کے 8-10 سالہ غیر سنجیدہ, غیر سیاسی, غیر جمہوری, غیر کارکردگی کے رویے نے پاکستان کو آج یہاں کھڑا کر دیا. یا 2 وقت کی روٹی ناممکن ہو گئی ہے, یہاں پر بے روزگاری جو ہے وہ ناچ رہی ہے, یہاں پر غربت جو ہے وہ 10 کروڑ سے لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے. یہاں پہ پچھلے چند سالوں میں 15 لاکھ سے لوگ بیرون ملک شفٹ ہو چکے ہیں. اس کی ذمہ داری سراسر اپنی دھرتی چھوڑ کے جانے والوں کی ذمہ داری سراسر پی ٹی آئی کے رویے پہ ہے. انہوں نے انوائرمنٹ اتنا خراب کر دیا, کلچر اتنا خراب کر دیا. دیکھیں آج جو بھی حالات ہو, ہمیں گفتگو یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی معیشت کیسے آگے لے کر جا سکتے ہیں. بھائی آج سعودی وفد جو آیا ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے آیا ہے. ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اور ایڈ نہیں دے سکتے, اب ہم آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے تاکہ آپ کام کریں, اور کام کر کے ہمیں آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر دکھائیں. آج وقت وہ ہے جب ہمیں فیوچر پلان لانے کی ضرورت ہے, معیشت بحال کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں شارٹ ٹرم میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے جو صرف 1.5 ارب پہ کھڑی ہے. ایک مثال دینا چاہوں گی, سی پیک جو پچھلے 4-5 سالوں میں جس کو خوار کر کے رول بیک کیا گیا, اسی سی پیک کا جو سیکنڈ زون تھا اس میں اکنامک جو تھی نا مونیٹائزیشن ہونی تھی, اکنامک انڈسٹری جو تھی نا ایکسپورٹ بیس انڈسٹری بننی تھی, جو پچھلے 5 سال میں نہیں بنی. اسی دوران میں بنگلہ دیش میں 97 اکنامک زون بنے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ارد گرد کے لوگ کیسے ترقی کر گئے. پاکستان میں ایک بھی اکنامک زون پچھلے 5 سالوں میں نہیں بن سکا, جس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے نا, بے روزگاری تو عوام بھگت رہی ہے. دوسری بات یہ ہے, جب ہم بات کرتے ہیں انویسٹر آ رہا ہے معدنیات میں, منرلز میں, آئی ٹی میں, نوجوانوں کی, سعودی انویسٹر آیا, وفد آیا, اس کے بعد سعودی انویسٹر آنے جا رہا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل آنے جا رہا ہے, اس کے بعد ہائی لیول ڈیلیگیشن آنے جا رہا ہے, ایم او یو بھی سائن ہوں گے, یہاں پر معاہدے بھی ہوں گے, یہاں پر سب کچھ آئے گا. لیکن اس کے لیے وقت اور ماحول اور جو انوائرمنٹ چاہیے وہ بنانا چاہ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ دیکھیں, ہر روز آپ کو اچھی خبر دیتی ہے. عالمی جریدے دیکھیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں. آج یو ایس کا جو دفتر خارجہ کا ترجمان ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سرا رہا ہے ہمیں یہ سارا کچھ. وہ تو ٹھیک ہے, دیکھیں ورلڈ بینک کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مزید جو
آپ کی پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے چلے گئے. اس میں تو پیسہ آئے گا, خوشی ہوگا, پر آپ کی جو پچھلی حکومت تھی نا سلمہ, اس میں 9 ارب ڈالر ہمیں جنیوا کانفرنس سے آنے تھے, ابھی تک اس میں سے کتنے آئے ہیں؟ خواہش تو ہم سب کی ہے, ایک منٹ ابھی تک کتنے آئے؟ مجھے اس کا جواب دے لینے دینا. ہماری جو پچھلے 1.5 سال کی حکومت تھی وہ آپ کو اس قابل بنائی کہ آج ہم پاکستان کو دیوالیہ پاکستان نہیں کہتے. آج وہ جو آئی ایم ایف اپنا یہ جو پروگرام بند کر کے چلے گئے تھے نا, آئی ایم ایف ہماری شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھا. وہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ 24واں پروگرام کرنے جا رہا ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فسکل ڈسپلن لانا ہوگا, ہمیں اپنے ریونیو کو بڑھانا ہوگا, ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہوگا, ہمیں ایک مڈ ٹرم پلان بنانا ہوگا, ایک امیڈیٹ پلان بنانا ہوگا, ایک لانگ ٹرم پلان بنانا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اسی بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. میں پرسنلی بتا دوں آپ کو, مجھے پتا ہے مولانا اپنا ریٹ لگوا رہا ہے, میری ذاتی رائے ہے, میں نے پارٹی کو بھی یہ رائے تھی, ریٹ لگوا رہا ہے, پھر لے دے کرے گا, پھر کوئی ڈیل کرے گا, کشمیر کمیٹی لے گا, کوئی گورنر لے گا یا کوئی مال لے گا, اور پھر نوٹ بکھا میرا ووٹ بنے تھے, پھر کہیں اور چال پڑے گا. یہ مولانا صاحب کے حوالے سے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں, ادھر شیر افضل مرو صاحب نے کہا نہیں, نعرہ نہ لگاؤ, بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. اسد کیسر صاحب جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹ لگوا رہے ہیں. کیا یہ مناسب ہے ایسا سیاست میں؟ دیکھیے جی, اب میں ان کو تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے ان کے حقائق نہیں معلوم ہے, لیکن جو اتحاد ہو رہا ہے اس کے بارے میں, کیونکہ میں کور کمیٹی کی ممبر بھی ہوں, تو وہ ظاہر ہے سوچ سمجھ کے پولیٹیکل جو کمیٹی ہے اس نے اس پہ بات چیت کی, اور بلوچستان اور مولانا سے ہو رہی ہے بات چیت. میرا خیال ہے گئے تھے اسد کیسر صاحب بھی, وہ اس کو میڈیٹ کر رہے ہیں. تو جس وقت اس کا کوئی فائنل رزلٹ سامنے آئے گا اور جو بھی کوئی ٹرمز وغیرہ اگر طے ہوں گی تو پھر اس کے بعد ہی وہ میں کسی پوزیشن پہ ہوں گی کہ میں آپ سے بات کر سکوں. یہ تو ان کا آج ہی ATC میں گئے ہوئے تھے یا کل میرے خیال میں گئے تھے, تو ادھر کا بیان ہے. اور آبویسلی یہ ایک ہی رائیولری ان کی ہے کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑتے ہیں, تو اس لیے میں اس بات پہ کیا جواب دوں گی. لیکن سلمہ صاحبہ جو اکنامک بات کر رہی ہیں, کیونکہ وہ پنجاب اسمبلی میں تھیں تو شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو سی پیک ہے اس کو 3.5 سال خود دیکھتی رہی ہوں. میں پارلیمنٹری سیکرٹری تھی منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز کی. تو جو اسپیشل اکنامک زونز کے بارے میں جتنی اسمبلی میں ان کی حکومت, جو اب پریزنٹ حکومت اور اس وقت کی اپوزیشن سوال بھیجا کرتی تھی, اس کے جواب میں دیتی رہی ہوں. الحمدللہ پارلیمنٹری سیکرٹری وہ تھی پلاننگ کی جس کا پہلا سیشن کا پہلا سوال بھی میرا تھا اور آلموسٹ آخری بھی میں نے جواب دیے ہیں. سو پوری اسٹیٹسٹکس پڑھیں. خالی فائرنگ کرنے سے, جو ابھی بھائی نے کہا تھا ڈس انفارمیشن اور صرف دعوے کرنے سے ٹاک شوز میں بیٹھ کے آپ اکنامک جو کنڈیشنز ہیں اس کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے آپ دونوں کی گوٹی تو ملی ہوئی ایک دوسرے کی. سعودی انویسٹمنٹ ہوتی تو آپ کو تو ویلکم کرنا چاہیے نا. میں ابھی سعودی انویسٹمنٹ پہ بعد میں آتی ہوں. پہلے جو انہوں نے بات کی کہ جی سی پیک کو یوں کر دیا, وہ سی پیک کے فیزز اگر سمجھنے ہوں تو کسی دن میں بٹھا لیجیے گا ان کو, میں ان کو پوری بریفنگ دے دوں گی. اسپیشل اکنامک زون زیادہ نہیں ہے, فیصل آباد میں کیا تھا, جا کے وہاں دیکھ لیں. رشکئی میں ہوا تھا, وہ دیکھ لیں. کیونکہ 3.5 سال آپ لوگ صرف اور صرف پروپیگنڈا پہ لگے ہوئے تھے یا گیٹ نمبر 4 سے لٹکے ہوئے تھے ڈیل کے لیے, اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا کہ اکنامک جو کنڈیشنز تھی پاکستان کی وہ کیا ہوئی. یہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا جس نے کہا تھا کہ پاکستان ٹاپ 10 ان ملکوں میں جو موسٹ افورڈیبل ہوں گے. آج آپ نے میرے خیال میں ADB کی رپورٹ نہیں پڑھی, میرا کچھ ذرا ADB سے بھی ایشیا کا مہنگا ترین ملک اس نے ڈکلیئر کیا, اور 50% آپ کی آبادی بلو پاورٹی لائن جا چکی ہوئی ہے. اور یہ آپ لوگوں کے شاخصانے ہیں کیونکہ اکنامک ڈیزاسٹر تھا آپ لوگوں کا آنا. پاکستان میں انویسٹمنٹ اس وقت آئے گی جب یہاں رول آف لا ہوگا. پاکستان میں انویسٹمنٹ اس وقت آئے گی جہاں پر حقیقی حکومت ہوگی, جعلی فارم 47 کی حکومتیں نہیں ہوں گی, جہاں عوام کا مینڈیٹ ہوگا. حکومتیں میں عوام کے مینڈیٹ سے بنتی ہے, عوام کے ووٹ سے بنتی ہے. اگر اسلامی اور جمہوری پاکستان ہے واقعی تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی سے جہاں مکمکا ہوگا تو جتنے ساڑی گل ہو گئی, اور پھر جس وقت آپ لائیں گے اپنے لیڈر صاحب کو یہ کہہ کے کہ ان کے آنے سے معجزے ہوں گے, تو جو نہریں اور جو دودھ شہد کی نہریں یہ کھود کے گئے تھے جو سوکھ گئی ہیں وہ واپس بہنا شروع ہو جائیں گی. اور سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ لائے تو نواز شریف صاحب کو تھے, کیوں انہوں نے عید کے تیسرے دن جرنلسٹ کو بلا کے اپنی ڈسپلیئر کا اظہار کیا ہے؟ کیوں وہ سعودی عرب عمرہ کرنے تشریف نہیں لے کے گئے؟ بھائی تو ان کا بیٹھا ہوا ہے, بھتیجے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے پنجاب میں. اور میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بابوؤں کو بلا کے بریفنگ لے لیں اور پورے پنجاب کا ایک چکر لگا لیں, تو دس از کالڈ اے ویری گڈ گورننس آن گراؤنڈ. ٹھیک ہے, فار گاڈ سیک آپ کو لوگوں کو وہاں پر
اس وقت آپ مہنگائی کی شرح بتائیں کتنی ہے, آپ یہ بتائیں کہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں, کو روٹی کس طرح انہوں نے مل سستی رہی کی ہے, ہیں. روٹی مہنگی جہاں بھی دی ہے. سستی کی ہے اس کا نام جاتی عمرہ ہوگا, کیونکہ پاکستان میں باقی جگہوں پہ روٹی نہیں مل رہی. کسان اس وقت جتنا رلا ہوا ہے, میرا تعلق ہے نا احمد پور شرقیہ, اور وہاں گندم اور کپاس سب سے میجر کراپس ہیں اس علاقے کی, ساؤتھ پنجاب کی. پوچھے کسی کسان کے پاس اس وقت چلے جائیں اور اس کا حشر دیکھے کیا نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وقت کی کمی ہے. عاطف, ان کی ہمیشہ نون لیگ جب بھی آئی ہے پاکستان کی زراعت اور کسان دونوں پس گیا, دونوں کا خون چوسنے والی ان کی حکومت. چلیں میں ذرا میجر صاحب کو شامل کر. روکڑی صاحب, آپ نے گفتگو سنی, اس وقت جو ملک کے ہمارے مسائل ہیں, ایک جو چیز بار بار کہی جاتی ہے کہ جب تک حقیقی نمائندہ حکومت نہیں آئے گی, سیاسی استحکام نہیں آئے گا, قطع نظر کس کی حکومت, آپ کو لگتا ہے کہ چیزوں میں کوئی بہتری آ سکے گی اگر اسی طرح ہم چلتے رہے؟ دیکھیں, ہم جس کو حقیقی طرف لے کے جا رہے ہیں نا, اس کو پھر کسی دن لائے گا پاپولسٹ, ایک پاپولزم کا جو فتنہ دنیا شکار ہے, ہم اس کا تھوڑا سا زیادہ شکار ہے. کمنگ ٹو دا سی پیک, عمران خان اپنے ٹائم میں کل 4 سیٹیں پی ٹی آئی کو واپس ملی ہیں. وہ تو عدالت سے ملی نا, تو الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ میں وہ ادھر ڈال دی تھی. تو یہ جو سہولت کاری الیکشن کمیشن نے کی ہے, اگر یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے تھے تو اس طرح کے بلنڈرز کس طرح ہو رہے ہیں؟ سی پیک میں آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان کو چائنا نے آفیشلی انوائٹ ہی نہیں کیا. جو 3 وزٹس ہیں آفیشلی ہی ازنٹ انوائٹڈ. کہاں پہ ریکارڈ ہے؟ میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کے بعد, اور بلکہ اس کے اوپر میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ امبیسڈر جو ہے ہاشمی, امبیسڈر ہاشمی کا جو ریسنٹ انٹرویو ہے قمر چیمہ صاحب کے ساتھ, آپ اس کو سن لیجئے گا. دوسرا, چائنیز امبیسڈر عمران خان کے ٹائم پہ آلموسٹ ہر جگہ پہ جا کے اپنی پریشانی ظاہر کی اگینسٹ کہ آپ سی پیک میں ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں. سی پیک کو کمپلیٹلی ڈیمیج کیا گیا ڈیورنگ ہز ٹینیور, اور یہ آن ریکارڈ ہے بات. چائنیز نے یہ چیز کتنی دفعہ آ کر بتائی, اور چائنیز امبیسڈر کا یہ آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں کہ ان کے آ کے تقریباً روتے رہے, اور چائنیز ور نیور ہیپی ود عمران خان. چائنیز آر مچ ہیپیئر ود پرائم منسٹر شہباز شریف. آن ریکارڈ ہے یہ چیز. ٹھیک, یہ چیزیں ایسی نہیں کہ میرے کہنے سے چیز ہو جائے. نہیں, میں جو بریفلی اگر بتا سکیں, ٹائم کی کمی ہے, کہ یہ بہتری کس طرح آئے گی, یہ اس طرح تو لگتا ہے کہ استحکام بہتری آئے گی. بہتری آ رہی ہے, آپ بہتری کی طرف ہم چل پڑے ہیں. بہتری آئے گی آپ کے پاس جب انویسٹمنٹ آئے گی, بہتری آئے گی جب آپ کے ادارے سٹیبل ہوں گے, بہتری آئے گی جب آپ کام کریں گے, رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس آپ لے کے آئیں گے, اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کام کریں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں, اس 2 مہینے کا کام پچھلی انٹرم گورنمنٹ کا, اور یہ 2 مہینے کا کام آفیسز سے اٹھا کے دیکھ لیں, اور 3.25 سال کی گورنمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بہتری کیا ہوتی ہے. آئی ٹیل یو, چلیں یہ تو اصل میں سمجھانا ہم نے پاکستان کے عوام کو ہے, اس لیے کہ ووٹ انہوں نے دینا ہے, اگر ان کو سمجھ آئے گی تو وہ ووٹ دیں گے ڈیفینیٹلی. ویسے تو دیکھیں نا, یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی لگتا ہے کہ انٹرم حکومت کی ایکسٹینشن ہے. نقوی صاحب بھی آ گئے, کاکڑ صاحب بھی آ رہے ہیں. نہیں, کاکڑ صاحب کہاں آ رہے ہیں؟ صرف سینٹ میں تو پہنچ گئے نا, بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے. اور جو وزیر خزانہ جنہوں نے اکنامکس دیکھنی ہے, ان کے بارے میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے تو نہیں, وہ اس خاندان کے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سارے اسی طرح کے. ایک ذات, پھر کہتا ہوں, ایک ذات کی بات ذات نہیں ہے, آپ کی پالیسی کے اوپر, آپ کی پالیسی پہ افیکٹ نہیں کرتی. نہیں, چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ دیکھیں, اگر آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ, وقت کی کمی ہے. اگر انویسٹمنٹ آئے گی تو اس سے کسی سیاسی جماعت کا یا کسی حکومت کا فائدہ نہیں ہوگا, میرا فائدہ ہوگا, آپ کا فائدہ ہوگا, ملک کا فائدہ ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ آئے انویسٹمنٹ, اور بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ آئے. کل آپ سے اگین اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.